امام برہان الدین زرنوجی رحمہ اللہ نے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم جو صرفی بھی تھے، نحوی بھی تھے، ادیب بھی تھے، اصولی بھی تھے، یعنی عربی علوم پہ مہارت جنہیں حاصل تھی، جن کا نام تھا شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حصول علم کے لیے اور ادب کے لیے، تربیت کے لیے آپ کے پاس بھیجا، ان کے پاس بھیجا کہ اس میرے بیٹے کو علم بھی سکھائیں اور ادب بھی سکھائیں۔ تو ایک روز خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید کا جو بیٹا ہے جو علم اور ادب سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ کیا کر رہے؟ لوٹے سے پانی بہا رہے ہیں شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ کے ضائع وضو پر۔ انہوں نے شاگرد و استاذ دونوں کو بلا لیا، اور شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ کو جب بلایا تو گھبرا گئے کہ کیوں بلایا، پتہ نہیں، یہ اس لیے بلایا ہوگا شاید کہ میں نے ان کے بیٹے سے وضو کروانے کے وقت ہیلپ لی ہے، مدد لی ہے، شاید اس وجہ سے مجھے طلب کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو جب خلیفہ ہارون رشید کے پاس شاگرد استاد دونوں چلے گئے، حاضر ہو گئے، تو خلیفہ وقت جو تھے انہوں نے پوچھا کہ میں نے جو اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیجا تھا، علم اور ادب دو چیزیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں صرف علم پڑھا رہے ہیں اور ادب نہیں سکھا رہے، تربیت نہیں دے رہے۔ تو شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے کیا بے ادبی کر دی ہے، کیا گستاخی کر دی ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جب آپ وضو فرما رہے تھے تو میرا بیٹا پانی بہا رہا تھا لوٹے سے، اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے اعضائے وضو دھو رہے تھے، مل رہے تھے، اپنے پیر دھو رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، میرا بیٹا صرف پانی بہا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ادب یہ تھا بِأَن يَصُبَّ الْمَاءَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَيَغْسِلَ بِأُخْرَى رِجْلَكَ۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ادب یہ تھا کہ یہ کیا میرا بیٹا کرتا، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتا، لوٹے سے پانی بہاتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا، یہ ادب تھا۔ یہ فقط پانی بہا رہا تھا، ادب یہ نہیں تھا کہ فقط پانی بہاتا، بلکہ ادب کیا تھا کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں ملتا، دھوتا، صاف کرتا، یہ ادب تھا۔